بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں آج ہم 168 نمبر 168 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے کیسر روم اور زید بن علی کو، اس کو بیان کریں گے۔ دوستو، ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں کیسر کی فوجوں کو بھی بار بار مسلمانوں نے شکستیں دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں سردی اور گرمی کے موسموں میں شمال کی جانب حملہ آور ہونے والی فوجیں مقرر تھیں۔ یہ سرمائی اور گرمائی فوجیں قسطنطنیہ اور کیسر کے علاقوں پر حملہ آور ہوتی رہی تھیں، اور اسی لیے رومیوں پر مسلمانوں کا رعب قائم تھا۔ ہشام کے زمانے میں معاویہ بن ہشام، سعد بن ہشام، سلمان بن ہشام، مسلمہ بن عبد الملک، مروان بن محمد، عباس، ولید وغیرہ شہزادے ان فوجوں کے سردار ہو کر حملہ آور ہوتے رہے تھے۔ ان شہزادوں کے ساتھ عبداللہ بطال اور عبد الوہاب بن بخت وغیرہ مشہور شاہ سوار سردار ہوتے تھے، جن کی بہادری اور جان بازی کی دھاک ملک کے روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رومیوں کو ہشام کے عہد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بڑے بڑے نقصانات برداشت کرنے پڑے، اور کبھی ان کو کوئی فتح مسلمانوں کے مقابلے میں حاصل نہ ہوئی تھی۔ تو دوستو، اندلس میں بھی عبداللہ بن عقبہ کے کارنامے یورپ کے عیسائیوں اور عیسائی بادشاہوں کو خوف زدہ رکھنے اور مسلمانوں کے نام سے لرزاں اور ترساں بنانے کے لیے کافی تھے۔ حجاز و یمن وغیرہ میں بھی امن امان ہو گیا تھا۔ حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں اور عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مکہ میں حکومت بنو امیہ کی طرف سے جو سلوک ہوا، اس نے اور اس کے بعد حجاج وغیرہ نے حجاز اور عراق میں جس قسم کا طرز عمل اختیار کیا تھا، اس نے حجاز اور عراق کے عرب قبائل کو اول خوف زدہ بنا کر خاموش کر دیا تھا۔ اس کے بعد اسال، زر اور مال اور دولت کے استعمال نے یہ اثر پیدا کیا کہ لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کی طرف سے حاسدانہ جذبہ پیدا ہو کر اندر ہی اندر بنو امیہ کے ساتھ خلوص اور ہمدردی دلوں سے دور ہونے لگی۔ شام کی حکومت 62 سالہ کا زمانہ بظاہر امن و سکون اور اطمینان کا زمانہ تھا۔ اب عراق اور حجاز میں حجاز اور ابن زیاد وغیرہ سخت گیر تشدد پسند حکمران بھی نہ تھے۔ بنو ہاشم کو رہ رہ کر اپنی بربادیوں اور بنو امیہ کی کامیابیوں کا خیال آتا تھا۔ وہ تمام ان لوگوں کو جو براہ راست حکومت وقت سے کوئی غیر معمولی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، اپنا ہمدرد تو دیکھتے تھے۔ خوف اور دہشت کا پتھر بھی چھاتی پر سے اتر چکا تھا، لہذا بنو ہاشم نے بنو امیہ کی حکومت مٹانے اور خود حکومت حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ان کو تجربہ تھا کہ حکومتوں کے ہٹانے اور فنا کرنے کے لیے تلوار سے زیادہ تدبر کارگر ہوتی ہے، لہذا سازشوں اور خفیہ کارروائیوں کا سلسلہ زور و شور سے شروع ہو گیا تھا۔ یہ کام بنو ہاشم کے دو خاندانوں نے ایک ہی وقت میں شروع کیا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادوں نے جدا جدا کوششیں شروع کی۔ عباسیوں کی کوششوں کا بیان آگے ہم بیان کریں گے۔ اس وقت علویوں یعنی فاطمیوں کی ایک کوشش کا تذکرہ ضرور ہم یہاں کریں گے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یوسف بن عمر شقفی کو ہشام بن عبد الملک نے عراق کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس کی عہد امارت یعنی سن 122 میں زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ مذکورہ اسباب کی بنا پر چونکہ بنو امیہ کی قبولیت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس بیعت میں زید بن علی کو بڑی کامیابی ہوئی۔ شہر کوفہ میں زید بن علی کے ہاتھ پر 15,000 آدمیوں نے بیعت کر لی تھی۔ امام ابی حنیفہ بھی زید بن علی کے حامیوں میں تھے۔ جو لوگ گزشتہ زمانے کے حالات پر نظر رکھتے تھے، انہوں نے زید بن علی کو خروج سے باز رکھنے اور ابھی انتظار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔
لیکن زید بن علی نے اس مشورہ پر عمل نہ کیا، انہوں نے کوفہ میں خروج کیا۔ یوسف بن عمر شکفی نے اس بغاوت کو دبانے کی کوشش کی، مارکا رائی تک نوبت پہنچی۔ کوفیوں نے جس طرح حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن زبیر کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح زید بن علی کو بھی دھوکہ دیا۔ جب تلوار چلانے اور مردانگی کی جوہر دکھانے کا وقت آیا تو انہوں نے زید بن علی کے ساتھ طالب علمانہ کج بخشی شروع کرے۔ ان سے سوال کیا کہ پہلے آپ یہ فرمائیے کہ صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کو کیسے سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنے خاندان میں کسی کو ان دونوں حضرات کی نسبت برا کہتے نہیں سنا۔ کوفیوں نے کہا، جب خلافت کے اصل حقدار آپ ہی کے خاندان والے تھے اور ان دونوں کے خلافت پر قابض ہو جائیں اور وہ ناراض نہ ہوئے، تو اب اگر بنو امیہ نے بجائے آپ کی خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو کیوں برا کہتے ہیں اور ان سے کیوں لڑتے ہیں؟ یہ کر بیعت فسخ کر کے چل دیے، اور زید بن علی نے ان کو رافضی کا خطاب کیا۔ تو دوستو صرف 220 آدمی زید بن علی کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان مٹھی بھر آدمیوں سے زید بن علی نے یوسف شکفی کی کئی ہزار فوج کا مقابلہ کیا۔ غرض کوفہ کی گلیوں میں وہ ایک ایک شخص کے گھر پر پہنچ کر آواز دیتے اور عہد بیعت یاد دلا کر اپنی حمایت کے لیے بلاتے تھے، مگر کوئی نہیں نکلتا تھا۔ آخر کئی مرتبہ گورنر عراق کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد وہ فوت ہوئے۔ ان کی پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا جس کے صدمہ سے جان بر نہ ہو سکے اور شہید ہو گئے۔ یوسف بن عمر شکفی نے ان کا سر کٹوا کر ہشام بن عبد الملک کے پاس دمشق میں بھجوا دیا۔ زید بن علی کے صاحبزادے یحییٰ بن زید اپنے باپ کی فوت ہونے کے بعد اول نینوا کی طرف جا کر روپوش رہے، پھر موقع پا کر خراسان چلے گئے تھے۔ زید بن علی یہ کوشش اجلت اور ناعاقبت اندیشی کی سبب ناکام رہی، لیکن ان سے عباسیوں نے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں کی۔ ان کو زیادہ احتیاط برتنے اور زیادہ دور اندیشی سے کام لینے کی ترغیب ہوئی، اور وہ اس بات کا بھی صحیح اندازہ نہ کر سکے کہ ملک میں بنو امیہ کے اثر و اقتدار کی اب کیا کیفیت ہے۔ زید بن علی کی وفات نے اور بھی زیادہ لوگوں کی ہمدردی کو بنو ہاشم کی طرف مائل کر دیا، کیونکہ ہشام بن عبد الملک نے زید بن علی کے کٹے ہوئے سر کو دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا، اور یوسف شکفی نے زید بن علی کے ہمراہیوں کی لاشوں کو کوفہ میں سولی پر لٹکا دیا، جو برسوں وہاں لٹکتی اور لوگوں کو بنو امیہ سے متنفر اور بنو ہاشم کو ہمدرد بناتے رہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اسی وقت حاضر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔